الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے ماہ رمضان شریف مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا اجتماع جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ رمضان شریف کے رحمت والے عشرے کی یہ رات جس میں اللہ عز و جل کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اور ہم آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہمیں ماہ رمضان شریف کی راتوں کو یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے گزشتہ اجتماع میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماہ شعبان کا آخری خطبہ، جس میں ماہ رمضان شریف کی عظمتوں برکتوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ خطبہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی خطبے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ جو ماہ رمضان شریف سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف یہ شہر المواسات ہے، یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ یوں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کو سخاوت اور غربا، یتامہ، مساکین، بھوکے پیاسے، ان لوگوں کی خدمت بے پناہ پسند ہے۔
اور اللہ رب العزت جل جلالہ سخاوت کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کو محبوب بھی رکھتا ہے۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور بندوں سے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور لوگوں سے دور ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں انسان سخاوت کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور بخیلی کے مظاہرے کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب جو عظمت والی کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے آج آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماہ رمضان المبارک میں ایک عظیم سنت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے، اس سنت کے بیان سے پہلے اور سنت کو بتانے سے پہلے، میں چاہوں گا کہ اس سے ریلیٹڈ اور اس کی عظمتوں سے متعلق جو آیات ہیں، ان آیات کو آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ اللہ عز و جل کو کتنا پسند ہے۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے جتنے بھی برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان سب کی زندگی کا جائزہ لیں۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جتنے بھی صحابہ تشریف لائے، جتنے بھی اولیاء تشریف لائے، اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر آتے رہیں گے، ان سب کی زندگی کے اندر، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، چاہے صائم الدہر ہوں، سب کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک چیز نمایاں طور پر ان کی زندگی میں آپ کو ملے گی، اور وہ چیز ہے سخاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، صبح سے لے کر رات تک انسان مال کمانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کو اپنی ضرورت اور اپنا سہارا وہ تصور کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ مال میرے پاس ہوگا تو مال کے ذریعے میں اچھے لباس پہن سکوں گا، اچھا کھانا کھا سکوں گا، اچھا مکان بنا سکوں گا، اچھی سواری لے سکوں گا، آرام اور عیش کی ساری چیزوں کو میرے پاس اگر سرمایہ ہوگا تو ہی میں حاصل کر سکوں گا اور پا سکوں۔ اور اس کے لیے وہ انسان محنت کرتا ہے، دنوں رات لگا رہتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ مال کمانے میں لگا رہتا ہے، بلکہ کمانے کے ساتھ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اس مال کو جمع بھی کرتا ہے، بیلنس بھی کرتا ہے،
اور اس جمع پونجی کو آگے کے دنوں کے لیے سہارا سمجھ کر کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے مستقبل کو بہتر رکھنے کے لیے اور بنانے کے لیے مال کما کر مال کو سیف نہ رکھتا ہو اور سیونگ نہ کرتا ہو۔ بچے کو پڑھانا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، بڑھاپے کے اندر بچے چھوڑ کر چلے گئے تو آگے کی زندگی گزارنی ہے، یہ ساری چیزوں کا تصور انسان کے ذہن میں رہتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان مال کمانے کے بعد مال کو اپنا بڑا سہارا تصور کر کے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور جب اسی مال کو خرچ کرنے کی بات آتی ہے اللہ کے نام پر تو تھوڑا ہچکچاتا ہے، تھوڑا گھبراتا ہے، تھوڑا سوچتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس حد تک ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ زکات تک دینے کے اندر وہ اپنے آپ کے اندر کمی محسوس کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو مال آپ نے جمع کر کے رکھا اور جسے آپ نے اپنا سہارا سمجھا، اسی مال کے حوالے سے اللہ عز و جل قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے حوالے سے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، انہیں سخت ترین عذاب بلکہ ذلت والے عذاب کی خبر سنانے کا حکم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مال کو انسان نے یہ سمجھا کہ یہ مال میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور پھر اس مال میں سے اس بندے نے اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا، تو وہی سونا چاندی اس بندے کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا، اور معمولی عذاب نہیں بلکہ سخت ترین عذاب بن گیا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس دولت کو صرف اپنے مقصد اور اپنے فائدے کے لیے جمع کر کے رکھنا اور اسی پر اکتفا کرنا اور یہی مزاج بنا کے رکھنا اور اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنا، یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی اور اس کے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو قرآن مقدس کی ایک اور آیت پیش کروں۔ پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ حضور سے پوچھتے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے حوالے سے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے حوالے سے جب لوگوں کو تیار کرتے، آمادہ کرتے، تو صحابہ پوچھتے کہ کتنا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں، رب فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ کے امتی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں؟ تو قرآن کہتا ہے میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب فرما دیجئے قل العفو، تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہے، جو فاضل ہے تمہارے پاس، اس میں سے تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو،
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا کہ خرچ کرنے سے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے ہی سے اللہ مال کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ شاید ہزاروں میری بہنیں اس وقت گھر کے اندر بیٹھ کر کے یہ بیان سن رہی ہوں گی، اس لیے کہ ہزاروں گھروں کے اندر یہ مائک کا کنیکشن ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی، 10 سال آپ سے بڑی تھی، اور غالباً اسلام قبول کرنے والیوں کے اندر والوں میں ان کا شمار 70ویں نمبر پر آتا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے غور سے سنو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسماء اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور پھر آگے فرماتے ہیں، اسماء گن گن کے نہ دو، بے گنے دو تاکہ خدا بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے۔ اب یہاں محدثین جو ہے بڑی پیاری بات اس پر فرماتے ہیں، یہ گن گن کے نہ دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا کاؤنٹنگ کرنے کی بات تھی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی سائل آیا اور تم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اور ہاتھ ڈال کر جب دینے تم لگے تو یہ خیال ذہن کے اندر اگر آیا کہ میں 20 دوں گا تو یار یہ زیادہ نہیں ہو جائیں گے، 10 دے کر کے کام چلا لوں، 5 دے کر کے کام چلا لوں، یہ جو خیال ذہن کے اندر آتا ہے، اس خیال کو ذہن میں مت آنے دو، بلکہ تم یہ سوچو کہ مال بھی خدا کا ہے، میں بھی خدا کا ہوں، مانگنے والا خدا کے نام پر مانگ رہا ہے، اسے دے دو، جس نے دیا ہے وہی تو ہماری جیب کے اندر، ہماری جیب میں جو رقم ہے یہ اللہ کی دی ہوئی تو ہے، جب اسی کے نام پر دیں گے تو وہ اور عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آپ دیکھیں کہ تہجد گزار بندوں کی جب صفت قرآن نے بیان فرمائی، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، سجدوں میں لگ جاتے ہیں، یاد الہی میں اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں، تو آپ ان کی صفت جہاں عبادت اور بستر چھوڑ کر یاد الہی دیکھیں گے، وہیں پر ان کی یہ خوبی بھی قرآن نے بیان فرمائی، اسی کے ساتھ جس طریقے سے قرآن مقدس میں نماز کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بے شمار مقامات پر قرآن مقدس میں یہ ہے۔ تو اللہ کے وہ بندے جو تہجد گزار ہیں، ان کی شان قرآن بیان کرتے ہیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہاں تک قرآن نے بیان فرمایا، اپنی کروٹوں کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوف میں بھی یاد کرتے ہیں، امید میں بھی یاد کرتے ہیں، ڈر کر بھی اسے یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں کرتے بلکہ آگے قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے وہ ہمارے نام پہ لٹاتے چلے جاتے ہیں، خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں مجھے ایک خاص بات عرض کرنی ہے۔
شاید ایمان تازہ ہو جائے، اور ایسا ایمان تازہ ہو کہ اگر اس کو زندگی بھر آپ نے دل و دماغ میں بٹھا لیا نا تو کبھی اپنے آپ کو آپ جو ہے نا تنہائی میں مجمع کی بات نہیں کرتا، تنہائی میں اپنے اندر ایک کیف محسوس کریں گے، اپنے اندر بے خوفی محسوس کریں گے، اپنے اندر توکل کا جذبہ محسوس کریں گے، اپنے اندر اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین کا جذبہ محسوس کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سنی دعوت اسلامی کم و بیش 44 اداروں کی رہنمائی کر رہی ہے، اور بہت سارے بچے، بہت سارے ادارے آج تحریک ماتحت چل رہے ہیں، تحریکی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ یوں تو نہیں چلتے نا، اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ادارے میں 80 بچے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کسی میں 100 بچے، کسی میں 125 بچے، اس طریقے سے مختلف اداروں کے اندر۔ تو ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے، ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں، اس لیے کہ ان کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انسان تھوڑا سا خیال رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان معاون کا خیال کرتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاون سے میرا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا ادارہ، ہماری مسجد، ہمارے بچے جو آج بہت سارے تعلیم پا رہے ہیں، ان ساروں کا مستقبل ان سے وابستہ ہے۔ اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اس راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو۔ بھائی ہوتا یا نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں؟ کرتا ہے نا انسان۔ میں پریشان ہوں، 80 بچوں کا ایک ادارہ چلانا ہے، تو ہم سرمایہ دار سے اپنا رشتہ کمزور ہونے نہیں دیتے، بلکہ اس کے قریب اور اس کو قریب رکھنا پسند کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان کے در سے 80 کھاتے نہیں تھے، 80,000 کھاتے پیتے تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سرمایہ دار کے دروازے پر وہ گئے ہوں۔ ہر سرمایہ دار ان کے دروازے پر آتا ہے، وہ کسی سرمایہ دار کے دروازے پر نہیں جاتے۔ میں حیران تھا، تلاش میں تھا، ایک رات میں نے آیات چھان ماری کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو 2 آیتیں میرے سامنے آئیں، اور وہ 2 آیتیں کون سی؟ ایک تو یہ کہ دنیا کا ہر مالدار محتاج ہے، مطلب محتاج ہے، وہ مختار تو ہے نہیں، اور اللہ جسے دے گا وہی دے سکتا ہے، اللہ کسی کو نہ دے تو وہ نہیں دے سکتا، تو پتہ چلا انسان محتاج ہے۔ تو یہ سرمایہ داروں سے اور ان سے دور بھاگتے تھے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو قرآن کی اس آیت پر ان کا عمل تھا، اور وہ آیت یہ تھی، آیت یہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندے کی جو شہ رگ ہے نا، اس سے بھی میں زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ والے یہ محسوس کرتے تھے کہ جس رب کے قبضے کے اندر ساری کائنات ہے اور وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو کیوں اس کو پکارنے کے لیے جائیں؟ گردن جھکاؤ، اسی سے کہہ دو، وہ انتظام کر دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا۔ اس مقام تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی سچویشن تھی۔ اور دوسری آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ نبی بھی اپنی امت سے قریب ہیں اور اللہ بھی اپنے بندوں سے قریب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, وہ تو قریب ہیں, وہ تو اللہ بھی قریب ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہیں, لیکن ہم کیسے قریب ہوں؟ ہمیں بھی تو قدم بڑھانا ہے قریب ہونے کے لیے. وہ تو قریب ہے, پانا کیسے؟ پانے کے لیے کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی نا. کیسے؟ تو یہ بھی میں نے قرآن کی آیت میں پائی. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے, اور جو بندوں پر احسان کرتا ہے خالق اس پر احسان فرماتا ہے. خالق اس پر احسان فرماتا ہے. اس لیے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کی شان آپ دیکھ لیجئے, لٹاتے رہتے, کبھی خیال ہی نہیں ہوتا کل کا کیا ہوگا. لیکن اس کل کا کیا ہوگا اس کا خیال اسی کو آ سکتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ جو اللہ سے قریب ہو چکا ہو. بندہ بندے سے تو اللہ قریب ہے, لیکن بندہ بھی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیا. اب سنو, حدیث قدسی ہے, وہ کیا چیز کرنی چاہیے بندے کو جس سے بندہ بھی اللہ سے قریب ہو جائے. تو میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی میری طرف ایک بالشت بڑھ کر کے آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے. کوئی چل کر کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر کے جاتی ہے. اور پھر پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. یعنی اللہ قریب ہے, لیکن تم کو خود کو خدا سے قریب ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنی زندگی میں اپناؤ. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ دو اوصاف, خاص طور پر نماز اور دوسری چیز ہے سخاوت. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے کل جمعہ میں وعدہ کیا تھا کہ خاص طور پر بخاری و مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے جو سرمایہ داروں کے لیے قابل عبرت بھی ہے, قابل نصیحت بھی ہے, اور خاص طور پر اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے. بہت سارے لوگ غربت کے زمانے کے اندر اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور سرمایہ داری کے زمانے میں اپنے آپ کا مزاج جو ہے وہ کافی تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں آپ, اس واقعے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا. ان میں سے ایک کوڑی تھا, دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا. ایک کوڑی تھا, دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. یہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز بہت اچھی معلوم ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا رنگ اور صحت مند جسم. میری خواہش ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے اور لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے محفوظ ہو جاؤں کہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ بالکل صاف ہو گیا. کوڑی تھا, فرشتے کو اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا. کوڑی سے پوچھا گیا تو کیا چاہتا ہے؟ کوڑی نے کہا کہ اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اگر یہ مرض میرا دور ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, وہ مرض چلا گیا اور اس کا رنگ بالکل صاف ہو گیا.
جلد ٹھیک ہو گئی اور بالکل تندرست ہو گیا. فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ. فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا لو اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا, یعنی یہ کوڑی کا کام فرشتے نے مکمل کر دیا. 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی, اونٹنی کا بچہ, اونٹنی دے دی, اور پھر کیا کہا اللہ اس میں تمہارے لیے برکت دے. یہ دعا دے کر کے فرشتہ کوڑی کے پاس سے اب گنجے کے پاس آیا. اب آپ سنیں, اس سے پوچھا یعنی گنجے سے تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا میری آرزو ہے کہ میرا گنج ختم ہو جائے اور میرے سر پر خوبصورت بال آئیں. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج جاتا رہا اور سر پر اچھے بال نکل آئے. فرشتے نے اس سے سوال کیا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا مجھے گائے پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور کہا لو اللہ تمہیں اس میں برکت دے. یہ گنجے کے ساتھ معاملہ. اب تیسرے کے پاس, پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے نظر عطا فرمائے. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے لگا. فرشتے نے اس سے بھی پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دی اور کہا لو اللہ تمہیں اس میں برکت دے. ان 3 جانوروں میں خوب برکت ہوئی. دعا فرشتے کی تھی نا, ایک کو گائے, ایک کو اونٹنی اور ایک کو بکری. یہ 3 مال ان کو چاہیے تھے اور بیماری سے چھٹکارا چاہیے تھا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ عز و جل نے ان پر کرم کی نظر فرمائی, مال بھی خوب ملا یعنی حاملہ اونٹنی سے. اب آگے کی بات آپ سنیں. اور شفا پانے والوں کو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے کے ذریعے رب نے یہ مال عطا فرمایا. اب یہ تینوں جانوروں میں اللہ نے خوب برکت عطا فرمائی. اونٹنی والے کے پاس ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا, گائے والے کا ایک جنگل گایوں سے بھر گیا, بکری والے کا ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا, جسے دینا چاہے وہ ایسے ہی دیتا ہے. اب ان کی آزمائش کا وقت آیا. اب کیا ہوا؟ ان کی آزمائش کا وقت. اب فرشتے کے ذریعے رب اب ان سے آزماتا ہے. فرشتہ پہلے شخص کے پاس یعنی کوڑی جو تھا اس کے پاس فرشتہ پہلے شخص کے پاس کوڑی بن کر پہنچا اور کہنے لگا میں غریب ہوں, معذور ہوں, سفر میں میرا تمام سامان ختم ہو گیا, اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں. میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں, جس نے تمہیں ایک اچھا رنگ, اچھی جلد اور بے شمار اونٹوں سے نوازا, مجھے صرف ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. وہ بولا مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں. وہ کیا بولا؟ مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. فرشتے نے کہا میں نے تجھے پہچان لیا, تو وہ کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے. اللہ نے تجھ پر کرم کیا اور یہ سب کچھ عطا فرمایا. وہ بولا نہیں ایسا نہیں, یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا کا چھوڑا ہوا ہے جس کا میں وارث بنا. آج کل کے دولت مند بھی کچھ ایسا ہی جواب دیتے ہیں, مال و دولت کے نشے میں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے, اب توجہ چاہوں گا, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. یعنی فرشتے نے پہلے بتایا, اس کو یاد دلایا تو کوڑی تھا, تیری جلد اللہ نے ٹھیک فرمائی, تجھے شفا اللہ نے عطا فرمائی, اور یہ مال و دولت اللہ نے تجھے عطا فرمایا. وہ جھوٹ بولا. وہ شخص بولنے لگا نہیں باپ دادا کی میراث ہے یہ. تو اب جھوٹ بولنے کی وجہ سے پروردگار کے معصوم فرشتے نے اس کے لیے یہی کہا تو ویسا ہی بن جا. اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو یعنی اب وہ جھوٹ بولا تھا تو اللہ نے پھر سے اسے کوڑی بنا دیا. اب فرشتہ گنجا بن کر کے دوسرے کے پاس پہنچا, یعنی جو گنجا تھا اس کے پاس پہنچا.
اس سے بھی ویسی گفتگو کی. گنجے نے بھی کوڑی جیسا جواب دیا. فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے. پھر فرشتہ اندھا بنا اور تیسرے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا میں غریب مسافر ہوں, میرا سب سامان ختم ہو گیا, آج میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں, میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں نظر لوٹائی, بکریاں دی, میری مدد کرو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی, بس تم جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑو, خدا کی قسم اللہ کے لیے تم جو کچھ بھی مانگو گے میں انکار نہ کروں گا. تب فرشتے نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا, بس اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے ساتھیوں سے وہ ناراض ہو گیا. سمجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو نہ بھولیں. ہم کچھ نہ تھے, آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کی عطا ہے. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. اس لیے اس کی عطا کردہ دولت کو اس کے نام پر خرچ کرنے کے اندر نہ ہچکچاؤ, نہ اپنے آپ کے اندر کڑن محسوس کرو, بلکہ دیتے وقت فراخ دلی سے دو تاکہ خدا بھی تمہیں عطا فرمائے, بے حساب عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جو میں نے آج کے موضوع کے حوالے سے کہا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان المبارک میں ایک عظیم سنت جو تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی اس سنت پر عمل کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ماہ رمضان آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے, ہر سائل کو عطا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں تمام ایام سے زیادہ ہوا کرتی تھی. ہر دن سے زیادہ سرکار ماہ رمضان شریف کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور ماہ رمضان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے, اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرتے تھے تو قرآن سنایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے تو سرکار کی سخاوت کے بارے میں خود جبرائیل امین کیا کہتے ہیں سنیے. ارشاد فرماتے تھے ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے, یعنی سرکار ایسی سخاوت کرتے تھے کہ ہوا سے بھی زیادہ سخی, یعنی جو ہوا بارش لاتی ہے نا, جس ہوا کے ذریعے بارش آتی ہے اس سے بھی زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں, عام دنوں میں سخاوت کرو تو آپ جانتے ہیں کہ اس سخاوت کا جو اجر رکھا گیا وہ اجر آپ کو نصیب ہوگا. لیکن ماہ رمضان مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ جو نفل کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب, اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں خوب سخاوت کرو, خوب دو, اور اس تصور سے دو کہ اللہ عز و جل دینے والے کو پسند فرماتا ہے, اور پروردگار جل جلالہ دینے سے دینے والے کے مال میں کوئی کمی نہیں فرماتا, بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ دینے والے کو اس کے نفع کے ساتھ اسے لوٹاتا ہے, یعنی کئی گنا زیادہ اسے عطا فرماتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں, سخاوت نہیں کر سکتے.
یعنی ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی جو بیچارے جو ہے لوگوں کو دیں، لٹائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی ثواب سے محروم رکھنا نہیں چاہتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آگ سے بچو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر دو. یعنی اگر کھجور کی ایک گٹھلی بھی اگر تم صدقہ کر سکتے ہو تو کرو، کہ اس کے ذریعے بھی تم اللہ عز و جل کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نہایت ہی فیاضی کا مظاہرہ کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، سخاوت کا مظاہرہ کریں. خاص طور پر سب سے پہلے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیں، رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحقین ہیں کون نہیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر مستحقین کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسے مستحق ہیں جن کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ بول کر کے آپ نہیں دے سکتے، جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوگی یا دل آزاری ہوگی، تو آپ تحفہ کہہ کر بھی ان کو دے سکتے ہیں اور ان کو ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زکوٰۃ ہی لوٹانے کی فکر نہ کریں کہ چلو اتنا پرسنٹ ہوا اس کو ہی دے دو اور باقی جو صاف ستھرے پیسے ہیں اس کو صرف اپنے لیے استعمال کرو. نہیں، اس میں سے بھی آپ سادات کو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اور لوگوں کو دو، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر دو. اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل اس دینے کو پسند بھی فرماتا ہے اور اس دینے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے اندر نہ نام و نمود کا خیال ہو، نہ اس کے اندر قطعی طور پر یہ خیال ہو کہ میری شہرت ہو، میرا احسان اس کے اوپر ہو. نہیں، بلکہ صرف اس کے لیے دیں، مولا تیرا دیا ہوا تیرے بندوں کو دے رہا ہوں، تو قبول کر لے تو تیرا احسان، یہ قبول کر لے تو اس کا احسان، یہ سمجھ کر کے دو. انشاءاللہ العظیم میرا کریم دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو اپنی راہ کے اندر تن من دھن سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے ساتھی کے غم میں برابر کے شریک ہیں. رکن شورا سنی دعوت اسلامی الحاج محمد روحب رضا، جو سنی دعوت اسلامی کے نہایت فعال و متحرک مبلغ بھیونڈی کے نگراں اور ذمہ دار ہیں، ان کے والد کا آج ظہر کے بعد انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. مجھے یاد ہے کہ ان کے والد کا ایک ہی خیال تھا، ان کے بیٹے کو روحب رضا کو اس راہ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. کبھی اپنے بیٹے سے انہوں نے 10 روپیہ بھی نہیں مانگا، دوسرے بیٹے سے مانگتے تھے، اس سے نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ بیٹا دن بھر جو ہے دین کے کام میں لگا رہتا ہے، اس سے میں کیا مانگوں، یہ جو کر رہا ہے یہی میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. تو اللہ عز و جل نے کرم بھی فرمایا، ماہ رمضان نصیب ہوا. ماہ رمضان کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کریں اور دین کی راہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تو کل انشاءاللہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے انشاءاللہ میری روانگی ہوگی اور انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں معمول کے مطابق انشاءاللہ آپ کے لیے، تحریک کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ العظیم دعا کی جائے گی. آپ یہاں دعا میں یاد رکھیں، میں وہاں آپ کو دعا میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا. اور خاص طور پر یہ بھی عرض کروں گا کہ 5 رمضان المبارک میری والدہ کے انتقال کی تاریخ ہے. آپ سے ہو سکے تو آپ اس دن میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے. تہدید سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ الحمدللہ
میری والدہ کے جنازے کو کاندھا دینے والے سب کے سب روزے دار تھے. یعنی وہ فجر کے ٹائم پر انتقال ہوا رمضان المبارک میں، اور وہ بھی سنیچر کا دن تھا. تو ظہر کی نماز قبرستان میں، اور یہاں سے کاندھا دے کر کے جتنے بھی کاندھا دینے والے تھے سب روزے کی حالت میں تھے اور وہاں پر پہنچے. اللہ عز و جل والدین کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے، جن کے بھی والدین اس دنیا سے کچھ کر گئے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.